بلسان شہر اپنے موسم کے لحاظ سے بہت ہی مقبول تھا۔ بہت سارے لوگ موسم بہار میں وہاں پر آتے اور کچھ دن گزارنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ آج بھی ایک قافلہ بلسان شہر میں داخل ہوا۔ اس میں ایک نوجوان جس کے چہرے پر بہت اداسی تھی، پھٹے پرانے کپڑے، وہ بھی شہر میں داخل ہوا اور سارا دن شہر میں گھومنے کے بعد رات کے وقت وہ شاہی باغ میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ ساری رات وہاں ہی بیٹھا رہا۔ وہ سارا دن ایسے ہی کرتا، سارا دن گھومتا شہر میں اور رات کے وقت اس باغ میں چلا جاتا۔ اس نے باغ میں ایک کچی جھونپڑی بھی بنا لی تھی۔ شاہی دربار کے لوگ جو سپاہی تھے وہ سمجھتے کہ یہ ایک دیوانہ ہے، درویش آدمی ہے، لہٰذا اسے کچھ نہیں کہتے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنی جھونپڑی سے نکلا اور باغ کی سیر کرنے کے لیے باغ میں گھومنے لگا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، او دیوانے کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ آج شاہی سواری اس باغ میں چہل قدمی کے لیے آ رہی ہے؟ اس نے جیسے ہی مڑ کے پیچھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اپنے آپ کی ہوش بھی نہ رہی کہ میں کہاں ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی بادشاہزادی اس دن باغ کی سیر کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا، لہذا سپاہیوں نے اسے پکڑ کر واپس بھیج دیا۔ اس نے دوسرے دن لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے، لیکن وہ تو نہ جانے کون سی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اپنا تن من سب کچھ اس کے سپرد کر چکا تھا۔ وہ ایک دن بادشاہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے ملنے کی التجا کی۔ اس کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ جب ساری محفل ختم ہو گئی تو وزیر نے بتایا کہ ایک دیوانہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ بھی تنہائی میں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بٹھاؤ۔ جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا تم نے کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وزیر نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے اسے روک دیا۔ بادشاہ نے کہا اسلام میں کسی کا رشتہ لے کے آنا گناہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، لہٰذا ہم سوچ کے بتائیں گے۔ اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا تو وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ درخواست جمع کر لیتے ہیں، اور ہی بہت سارے ملکوں سے بہت ہی اچھے اچھے رشتے بادشاہزادی کے لیے آئے ہیں، تمہارا بھی نام لکھ دیتے ہیں، لیکن تم ایک شرط پوری کرو تو ہم تمہیں بادشاہزادی سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ اس نے کہا اپنی شرط بتائیے۔ وزیر نے کہا کہ تم ایک سیاہ رنگ کا ڈائمنڈ ہیرا لے کر آؤ جو بہت ہی نایاب ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر جانتا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کالے رنگ کا ہیرا نہیں ملے گا، لہٰذا یہ شرط ہار جائے گا اور دوبارہ یہاں آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ وہ فقیر اپنی جھونپڑی میں گیا، وضو کیا اور عرش الہی کی عبادت میں گم ہو گیا اور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ لہٰذا صبح ہوئی، وہ اٹھا اور اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ پوچھتا گیچتا آگے سے لوگوں سے، ادھر ادھر سے، وہ کالے پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ کافی دنوں کا سفر کرنے کے بعد وہ ان پہاڑوں پہ چلا گیا، کالے پہاڑ جہاں اسے امید تھی کہ وہ کالے رنگ کا ہیرا اسے مل جائے گا۔
جب پہاڑوں میں سفر شروع ہوا تو چلنا بہت مشکل تھا۔ شام کا ٹائم تھا، وہ تھک ہار پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میرا کیا ہوگا۔ اسی دوران اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اس کا کندھا پکڑ کے ہلایا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں ایک دیوانہ ہوں۔ آدمی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں آتش فشاں پھٹنے والا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ رستہ بند ہو جائے گا، تمہیں واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ آتش فشاں پھٹ گیا اور کالے پہاڑ کا ایک بہت بڑی چوٹی اس کے راستے میں گر گئی۔ ابھی اس کا آگے جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے اوزار نکالے اور اس پتھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ ظاہر پتھر بہت بڑا تھا اور اس کے اوزار بہت چھوٹے تھے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ایسی ضرب لگائی اس نے کہ اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور درمیان میں سے وہ کالے رنگ کا ہیرا چمکنے لگا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس ہیرے کو لیا، صاف کیا، اپنی جیب میں رکھا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کی مسافت کے بعد وہ اپنے شہر بلسان میں پہنچ گیا۔ وہ صبح ہوتے ہی بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا اور ہیرا پیش کر دیا۔ سب لوگ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وزیر نے کہا، تم اپنی پہلی شرط تو جیت چکے ہو، لہذا تمہیں ایک اور شرط بھی پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا نکاح بادشاہ زادی سے کر دیں گے۔ اس کے دل پر تو بہت چھریاں چلی، لیکن مجبور تھا اپنے عشق کے ہاتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسری شرط بتاؤ۔ وزیر نے کہا، تم ایسے موتی تلاش کر کے لاؤ جو بہت ہی نایاب ہوں، پہلے کسی انسان نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ شرط تو مشکل تھی لیکن جذبہ بہت تھا۔ وہ واپس اپنی جھونپڑی میں آیا اور رات بھر سجدے میں گرا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ سمندر کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ 1-2 دن کی مسافت کے بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے سمندر کا پانی نکال کے باہر پھینکنے لگا۔ دیوانہ ہے، سمندر بھی کبھی ہاتھ کے پانی سے خالی ہوا ہے؟ لیکن وہ کوشش کرتا رہا کہ میں سارے سمندر کا پانی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور سمندر کے نیچے سے نایاب موتی نکال لوں گا۔ وہ ایک دن پورا دن اسی کام میں مگن رہا اور سمندر کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ وہ تھک گیا، اس کے بازو کام کرنا بند کر گئے۔ اس نے عرش الہی کی طرف دیکھا تو اس کے رب کو اس پہ ترس آ گیا۔ ایسی موج اٹھی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پانی نے ان موتیوں کو باہر پھینک دیا۔ جب اس نے موتی دیکھے تو وہ سجدہ شکر میں گر پڑا اور کافی سارے موتی اپنی جھولی میں بھر کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ دوسرے دن وہ دربار میں پہنچا اور وہ موتی جا کے دربار میں سب کے سامنے پھینک دیے۔ ہر آدمی پریشان تھا کہ یہ تو موتی واقعی بہت نایاب ہیں، اس نے کہاں سے حاصل کیے؟ وہ اپنی دوسری شرط بھی پوری کر چکا تھا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی دوسری شرط بھی پوری کر چکے ہو، لیکن ذرا غور کرو، سوچو، تم ایک غریب دیوانے ہو اور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اگر تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ کی نسل خراب ہو جائے گی۔ یہ بات کرنی تھی کہ دیوانے کے دل پر تو ایسی چھری لگی، ایسی ضرب لگی، اس نے عرش الہی کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ اسی دوران
محل کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کو اچانک موت نے گھیر لیا ہے۔ اسے کچھ ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ اچانک ہی مر گئی۔ یہ بات سن کر وہ دیوانہ تو پہلے ہی اندر سے مرا ہوا تھا۔ بادشاہ بھی اپنا ذہنی توازن کھو چکا۔ سب درباری چلے گئے۔ وہ دیوانہ باہر روڈ پہ آ کے بیٹھ گیا، جہاں سے اسے امید تھی کہ یہاں سے شہزادی کا جنازہ لے کر جائیں گے۔ شام کے وقت انہوں نے شہزادی کے جنازے کو اٹھایا اور قبرستان کی طرف لے جانے لگے۔ یہ دیوانہ بھی ان کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیا۔ اس نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب شہزادی کو دفن کر دیا گیا، سب لوگ واپس چلے گئے، یہ بھی اپنی جھونپڑی میں آ گیا، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ یہ بہت بے قرار تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی، یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ رات کے 3 بجے یہ اٹھا اور اپنے چند اوزار لیے اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اس نے جا کر قبر سے مٹی ہٹائی اور تختے نکالنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس کی نظر کفن پر پڑی، اس نے شہزادی کی لاش کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے بڑے ادب و احترام سے شہزادی کو لاش کو رکھا، اس کے چہرے سے کفن کو کھولا اور نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا کہ اسی دوران اس کی جھونپڑی کے باہر کسی کے آنے کی آواز آئی۔ ایک حکیم اور اس کا شاگرد وہاں موجود تھے۔ وہ سیدھے جھونپڑی میں داخل ہوئے اور بغیر کچھ بات کیے شہزادی کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھا اور اس کی نبض دیکھنے لگا۔ طبیب نے بتایا کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اسے غشی کے دورے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا علاج ممکن ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے تھیلے میں سے ایک آئل کی بوتل نکالی اور تھوڑا سا شہزادی کے پاؤں پر لگا کر اس کی مالش کرنے لگے، اور ایک اور شیشی نکالی اور شہزادی کے ماتھے پر لگا کر اس کی بھی مالش کرنے لگے۔ 1-2 منٹ کے بعد شہزادی کو کے جسم میں تھوڑی ہلچل محسوس ہوئی۔ طبیب نے ایک دوائی کے 2 قطرے شہزادی کے ناک میں ڈالے، جس کی وجہ سے شہزادی کو ایک چھینک آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی حالت، اپنا لباس دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا، میں کہاں ہوں؟ دیوانے نے بتایا کہ آپ بالکل محفوظ جگہ پر ہیں، آپ گھبرائیں مت، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ وہ طبیب بھی وہاں موجود تھا۔ دیوانے نے وہ ساری داستان شہزادی کو سنائی کہ کیسے پہاڑوں پہ گیا، کیسے اس نے رشتہ مانگا اور کیسے اس کے وزیر نے اس کو دھوکہ دیا۔ شہزادی نے کہا کہ میں تو مر چکی ہوں، لہٰذا مجھے جو زندگی دی گئی ہے یہ تیرے نصیب سے دی گئی ہے، لہٰذا میں تمہاری ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس حکیم نے کہا کہ یہاں آپ کا ٹھہرنا گناہ ہے، لہٰذا 4 آدمی موجود ہوتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی طرف سے 2 آدمی وہاں کچھ ہی دیر میں حاضر ہو گئے، نہ جانے کون تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ طبیب نے ان کا نکاح کرایا اور اللہ حافظ کہہ کے چلا گیا۔ شہزادی بادشاہ سلامت کے لیے اور درباریوں کے لیے مر چکی تھی۔ انہوں نے صبح
قبر پھٹی ہوئی دیکھی تو یہی گمان کیا کہ جانور اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کے باپ پر اور بھی غم طاری ہو گیا۔ کافی سال گزر گئے، 3-4 سال گزر گئے۔ دیوانے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا اسی جھونپڑی میں۔ شہزادی محل کی زندگی کو بھول چکی تھی اور اپنے دیوانے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ادھر شہزادی کا باپ بادشاہ سلامت آدھے پاگل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور زیادہ تر وقت مسجدوں مدرسے بنانے میں مگن کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت ایک مدرسے میں بچوں سے ملنے آ رہے تھے۔ اسی مدرسے میں دیوانے کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ جب بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو بادشاہ دنگ رہ گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ قدرتی طور پر اس میں اتنی کشش تھی کہ بادشاہ نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا اور پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کے استادوں نے بتایا کہ یہ ایک غریب آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا ان دونوں کو میرے محل میں صبح حاضر کرو۔ لہذا یہ خبر دیوانے تک پہنچی تو وہ ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا، شاید ہمارا راز افشاں ہونے والا ہے۔ لہذا وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوا اپنے بیٹے کو لے کر۔ بادشاہ نے اس بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگے اور دیوانے سے کہا یہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے، نہ جانے کیوں میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، تم اس کو ہمارے محل میں چھوڑ دو۔ دیوانے نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس کی ماں مر جائے گی۔ اتنی دیر میں بادشاہ کی ملکہ وہ بھی دربار میں آ گئی۔ اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو نہ جانے کون سی کشش اسے لے ڈوبی اور اس نے دوڑ کر اس بچے کو اٹھا لیا اور کہا بادشاہ سلامت یہ بچہ مجھے چاہیے، یہ ہمارے محل میں رہے گا۔ جب بادشاہ نے بتایا کہ اس کی ماں بھی ہے، وہ اس یہاں نہیں رہنے دے گی، تو ملکہ نے کہا کہ ہم ان سب کو اپنے محل میں رکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح اس کی ماں بھی اس کے پاس رہے گی اور ہمارا بھی دل بہل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا دیوانے نے ٹھیک ہے میں اس کی ماں سے بات کروں گا۔ وہ اس لڑکے کو لے کر اپنے گھر آ گیا اپنی جھونپڑی میں۔ ابھی 1-2 دن ہی گزرا تھا کہ ملکہ بے چین ہو گئی اس بچے سے ملنے کے لیے۔ وہ شاہی درباریوں کے ساتھ اس جھونپڑی کی طرف اس نے رخ کیا اور ملکہ کی سواری کچھ ہی دیر کے بعد اس جھونپڑی کے باہر موجود تھی۔ اس نے جان کر دیکھا تو اس دیوانہ اندر موجود نہیں تھا۔ پوچھا تو بتایا کہ ہاں بچہ اور اس کی ماں موجود ہیں۔ جیسے ہی ملکہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ تھوڑی توکل کے بعد، تھوڑی ہوش سنبھلنے کے بعد اس نے پوچھا کہ لڑکی تم کون ہو؟ تم تو میری بیٹی ہو، تم زندہ کیسے ہوئی؟ شہزادے نے بتایا کہ میں واقعی آپ کے لیے مر چکی ہوں، لیکن مجھے زندگی دی گئی ہے اس دیوانے کے لیے، میری زندگی اس کی امانت ہے۔ وہ دونوں گلے ملی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ اب یہ راز نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ باہر ملکہ کے ساتھ بہت سارے درباری بھی آئے ہوئے تھے۔ پورے شہر میں شور مچ گیا کہ شہزادی زندہ ہے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ بھی دوڑتا ہوا جھونپڑی میں پہنچ گیا۔
اور اپنی بیٹی سے ملا اور اپنے داماد سے کہنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محل چلیے۔ لہٰذا وہ راضی ہو گئے۔ بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا اور بڑی شان و شوکت سے بادشاہزادی اور اس دیوانے کو محل میں ویلکم کیا گیا۔ آج دیوانہ محل کے دروازے پہ کھڑا ہو کر عرش الہی کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، واہ میرے مالک، تیرے کام نرالے۔ کبھی یہ وقت تھا کہ میں اس بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا رہتا تھا، اور آج تو نے ایسی پھیر پھیری ہے کہ بادشاہ سلامت میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔